اگر جو نہیں پائی جاتی ہے وہ سیرت مصطفیٰ نہیں پائی جاتی ہے. یعنی جس اسلام، جس دھرم، جس مذہب کی نیو، اس کی بنیاد، اس کا فاؤنڈیشن جس پر رکھا گیا ہے وہ سیرت مصطفیٰ نہیں پائی جا رہی ہے. آج مسلمان عہد شکنی میں آگے ہے، خیانت میں آگے ہے، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں آگے ہے، زگ زیگ کر کے اپنی عیش و آرام کی منزل کھڑی کرنے میں آگے ہے. آج انسان کیا وجہ ہے؟ What is reason people don't like meet other persons؟ کیا وجہ ہے کہ آج انسان دوسرے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ چھوٹا بڑے سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ بیٹا ماں کے سامنے بحث کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے اس کا باپ بن جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر میں آرام سے سوتے ہیں لیکن پڑوس کا بچہ بھوکا سوتا ہے، ننگا سوتا ہے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم درد نہیں ہیں. بس میں یاری 10 منٹ بس توجہ سے سنیں. پھر جس موضوع پہ اس محفل سجایا ہمدرد کہتا ہے. ہم اپنے آپ کو ہر انسان ہمدرد گردانتے ہیں، لیکن آخر میں ہمدرد کون ہوتا ہے؟ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے نوک جھوک ہو گیا ہے، اسے ہم دنیا میں بات نہیں کریں گے، ہے نا؟ مرنے کے بعد چہرہ دیکھنے نہیں جائیں گے، اور پھر کل قیامت غرور تجھے، اتنا تکبر تجھے، اتنا گھمنڈ تجھے کہ جو پل کی خبر نہیں، کل قیامت میں ہر برے انسان کا واٹ لگنے والا ہے اور کہتا ہے کہ قیامت میں بھی اس سے نہیں ملیں گے. یا معاشرہ سدھارنا ہے تو دوسرے کے جذبات سے نہ کھیلو. ڈونٹ پلے with anybody's emotion. کسی کے جذبات، کسی کی ایموشن، کسی کی فیلنگ سے مت کھیلا کرو. دباؤ کے لیے سب انسان کے لیے اپنے دل میں درد پیار رکھو. محسن اعظم تو میرے آقا تھے، ہمدرد اعظم تو میرے آقا تھے. آج کہتے ہیں ہم اس سے بات نہیں کریں گے، مرنے کے بعد جنازہ کاندھے پہ نہیں لیں گے. او یار جنازے کا مسئلہ پتا ہے؟ جنازہ کاندھے پہ لیتے ہو، ایک قدم چلتے ہو. میرا محبوب کی حدیث پاک کی مفہوم ہے کہ بندہ جنازے کو لے کر کاندھے پر ایک قدم چلتا ہے تو ایک گناہ کبیرہ اللہ مٹا دیتا ہے. گناہ کبیرہ توبہ کرنے کے بعد مرتا ہے. اللہ اکبر. اس حدیث کو بھی اگر پھیلایا جائے تو 15 منٹ لگے گا. لیکن ایک بات، محسن اعظم میرے آقا تھے. ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی سے جا رہے تھے، کہیں ایک بڑھیا کی آواز آئی رونے کی. اب میرے آقا کا شیڈیول تھا، یہ تو ہم ہیں نا صاحب کہ سوتے ہیں 11 بجے، 3 بجے سوتے ہیں. جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تب ہم سوتے ہیں. 12 بجے جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تب اٹھتے ہیں. ہم تو سیٹ ہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں. آپ سنو، اللہ نے اس نظام کائنات میں ایک سسٹم رکھا ہے، ٹائم ٹیبل رکھا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دن کو کیا ہے روزی کے لیے پیدا کیا، رات آرام کے لیے پیدا کیا. اب اللہ نے قانون بنایا. ہندوستان میں ایک قانون ہے، کہا یہ گیا ہندوستان کے قانون سے ٹکراؤ گے تو ہندوستان میں رہنا نہیں مان لیا جائے گا، آپ کی سٹیزن شپ کو چھین لیا جائے گا. جب ایک دنیاوی قانون سے انسان ٹکرا جائے تو انسان کو جلا وطن کر دیتا ہے. تو جو انسان خدا کے قانون سے ٹکرا جائے تو سنو اسے دھرتی پر کہیں جگہ نہیں ملتی ہے. وہ چلتا تو ہے لیکن چلتا پھرتا قرآن اسے مردہ کہتا ہے، چلتا پھرتا قرآن اسے بہرا کہتا ہے، چلتا پھرتا قرآن اسے گونگا کہتا ہے. یہ تو ہم ہیں نا جب چاہے سوتے ہیں. میرے آقا نے دیکھا کہیں امپورٹنٹ کام کے لیے جا رہے تھے. اب میرے آقا کہتے ہیں اس ضعیفہ کے پاس چلے گئے. اب سارے صحابی متعجب ہے، تعجب میں ہے. تقریر، میرے تقریر کا ٹاپک آ جائے کہ ہمدرد بنو، قوم کا، سوسائٹی کا غریب پرور بنو، لوگوں کے دکھ درد پرابلم سولوی پرسن بنو. کہتے ہیں میرے آقا چلے گئے. میرے آقا نے کہا اے ضعیفہ، why are you crying?
آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کی طرف بہت سارے لوگ آئے جو پوچھ کر کے گئے لیکن کسی نے درد دل پہ مراوا نہیں رکھا. کہا بولو تو صحیح، ہو سکتا ہے میں کیا ہے کر دوں. کہتے ہیں کہ میں کسی کی خادمہ ہوں اور وہ اپنے معاملے میں اتنا سخت ہے، اس نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجا تھا اور میں تیل لینے کے لیے آئی. تیل تو میں نے لیا لیکن ٹھوکر لگی اور میں گر گئی اور تیل بھی گر گیا. میں سوچ رہی کہ جاؤں گی تو مارے گی. آپ ایسے کرتے ہو نا، آج آپ آنر ہو دکان کا، کسی مال کا آنر ہو، آپ کا مزدور اگر 5 منٹ لیٹ آ جائے تو کہتے ہو کام ڈھونڈ لو. اور صاحب اگر عشق رسول ہے تو اسے کہو یار تیرا مسئلہ کچھ ہوگا، آؤ 5 منٹ اگر کم ہو گیا. اگر اس تناظر میں بھی بات کیا جائے تو گھنٹوں لگے گا. تو کہتے ہیں حضرت بلال کا میرے آقا نے، حضرت ایک عبداللہ ڈاکٹر ہالینڈ نے کہا ہے، اس نے پڑھا، یہ غیر مسلم تھا پہلے، اس نے پڑھ کر کے یہ اس سیرت مصطفیٰ کا پڑھ کر کے وہ ڈاکٹر غیر مسلم ڈاکٹر کیا مسلمان ہو گیا. ابھی اس کا نام ہالینڈ میں ڈاکٹر عبداللہ نام ہے اس کا. کہتے ہیں میرے آقا نے اسے پیسہ دیا، پیسہ دینے کے بعد تیل لا کر کے دیا. اور صاحب کہتے قیامت میں نہیں ملیں گے. دیکھو میرے آقا ہمدرد کیسے ہے. اب پھر پڑیا رو رہی ہے. میرے آقا کہتے ہیں میں نے تو آپ کا پرابلم سولو کر دیا، پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں رو اس لیے رہی ہوں کہ تاخیر تو ہو گئی ہے نا، اب جاؤں گی تو پھر بھی پٹائی جائے گی. اللہ اکبر. اب میرے آقا جن کے کاندھے پر نبوت کا بوجھ ہے، جن کے کاندھے پر معاشرے کا بوجھ ہے، جن کے کاندھے پر مسئلہ حل کرنا ہے، تبلیغ دین کرنا ہے، خطبہ دینا ہے، میرے آقا کہتے ہیں اے ضعیفہ اگر میں تجھے گھر چھوڑنے کے لیے جاؤں تو کیا بات ہوگی؟ جا سکتا ہوں. اللہ اکبر. صاحب آج تو ہم کسی کو لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج تو ہم عیش و آرام میں سوچے ہیں، کسی کو اپنی جگہ پر بیٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آگے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے آقا لے کر کے گئے. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا ایک مالکن کی آواز آتی ہے. مالکن سوچتی ہے کہ میری خادمہ ہے، چیخ کے کہتی ہے کہ اتنا لیٹ ہونے کیونکہ آپ کی خیر نہیں ہے. جیسے ہی مالکن دروازہ کھولتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ ایک نوری مکڑا ہے، نوری مجسمہ ہے، ایک اتنا خوبصورت چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان جس کی حیا کا عالم یہ ہے کہ آنکھیں نیچے جھکی ہے، یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ سامنے کون ہے. یہ تو ہم ہیں ایسا ہے اپنے قوم کی بہو بیٹی کو چوک چوراہے پر ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتے ہیں اور غلط سلط کمنٹ کرتے ہیں. یہ تو ہماری عادت ہے. یہ ہم تو منچلے ہیں، ایسا ہے یہ ہم منچلے، ہم لفنگر ہیں، ہم لچے قسم کے انسان تو ہم ہیں نا. لیکن میرے نبی نے ایسا معاشرہ، اتنا صاف ستھرا معاشرہ دیا تھا، اتنا اچھا سماج دیا تھا. گندا کرنے والے ہم ہیں. اس کی تمازت، اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹینس کو دور کرنے والے ہم ہیں. اس سماج کی خوبصورت سندید اور اس کی سندریتا کو چھیننے والے ہم ہیں. وہ مالکن دیکھتی ہے تو میرے آقا کہتے ہیں اسے آنے میں لیٹ لگ گئی، میں سفارش کرتا ہوں کہ اسے معاف کر دو، مارنا نہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا. کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے، وہ عورت کہتی ہے میں صرف دیکھتی رہی کہ کون بندہ ہے یہ. میں جواب جب جانے لگے تو میں نے اس خادمہ سے کہا آخر یہ کون ہے؟ تو وہ خادمہ کہتی ہے کہ یہی تو والی کون مکان ہے، یہی تو سرور لالا رخاں ہے، یہی تو شہنشاہ وہ جہاں ہے، یہی تو سرخیل زہرا جمالہ ہے، یہی تو اللہ کے محبوب ہے، یہی تو اللہ کے حبیب ہے، ہم سبھوں کے طبیب ہے، یہی تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم سبھوں کے سہارے ہیں. اللہ اکبر. سنو صاحب، اب وہ عورت جو کہ غیر دھرم کی ماننے والی تھی، وہ عورت آگے بڑھتی ہے، نبی کے دانتوں کو، قدموں کو چوم کر قدموں کو پکڑتی ہے گریبان کو پیچھے سے. کہتے ہیں وہ صاحب نہ جا، وہ نوجوان نہ جا، ارے تیرا چہرہ بتا رہا ہے، تیری آنکھیں بتا رہی ہے، تیرا کردار بتا رہا ہے، تیرا اخلاق بتا رہا ہے کہ جس دھرم کا تو پرچار کرتا ہے، جس اسلام کا تو پرچار کرتا ہے، جس دین کا تو پرچار کرتا ہے، جس مذہب جس ریلیجن کی تو بات کرتا ہے، اس میں اچھا ہے، اس میں بھائی چارگی ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں اچھا کردار ہے، اچھا کیریکٹر ہے، ماں باپ کی الفت و محبت ہے، بھائی بہن کا خیال ہے، پڑوسی کا حقوق ہے، دوست کا حقوق ہے، امام کا حقوق ہے، معزز کا حقوق ہے، مدرس کا حقوق ہے، مدبر
فقیر کا حقوق ہے, بیوہ کا حقوق ہے, یتیم کا حقوق ہے. یعنی تیرے اسلام نے اتنا اچھا کردار اور کیریکٹر دیا ہے کہ یہاں اچھے اچھے لوگوں کا حقوق تو ہے ہی, لیکن تو نے آج ایک کنیز کو, ایک نوکر کو اپنے ساتھ لا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جس مذہب کا تو ماننے والا ہے, تو پرچار کرنے والا ہے, وہی مذہب اچھا, وہی مذہب سچا, وہی مذہب پیارا, وہی مذہب پیارا, اچھا سچا. اس لیے آج میں اپنے دھرم سے توبہ کرتی ہوں, تیرے قدم پر گر جاتی ہوں, تو اپنے اسلام کا مالا پہنا دے اور اپنے اسلام میں مجھے قبول کر. سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے اف تک نہ کرو, باپ کے سامنے غلام بن کے کھڑے رہو, مزدور کی طرح کھڑے رہو, ماں باپ کی خدمت اس طرح کرو کہ جب کل قیامت میں آپ کا کوئی نہ ہو, ماں باپ کی خدمت اللہ کی بارگاہ میں کام آئے. دوستان محترم, اگر اخلاق سدھار لیں گے انشاءاللہ ہمارا سماج سدھر جائے گا. ہمارے گھر کی ازدواجی زندگی میاں بیوی کے درمیان اخلاق اچھا ہو جائے تو میری لائف اچھی چلے گی. باپ بیٹے کے درمیان اخلاق اچھا ہو جائے تو باپ بیٹے میں کبھی تناؤ نہیں آئے گا. ماں بیٹی کے درمیان اگر اخلاق اچھا ہو جائے گا تو ماں بیٹی کبھی ماں سے بحث نہیں کرے گی. بھائی بھائی کے درمیان اخلاق اچھا ہو جائے گا تو بھائی بھائی کی زمین ایک ایک انچ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی. پڑوسی پڑوسی میں اخلاق ہو جائے گا تو کیا ہے, پڑوسی بھی اتنا اچھا طبع ہوگا کہ ہم اگر سوئے چین سے تو میرا پڑوسی بھی چین سے سونا چاہیے. اسی طرح ایک مدرس اور ایک استاد میں اور ایک شاگرد میں اچھا اخلاق ہو جائے تو استاد اور شاگرد کے درمیان الفت و محبت کا تاج محل قائم ہو جائے. اسی طریقے سے مقتدی اور امام کے درمیان اچھا اخلاق پیدا ہو جائے تو امام شہنشاہ ہے وقت کا, وقت کا شہنشاہ. اسی لیے کہا گیا اچھا اخلاق سے, کردار سے امام کے سامنے, یعنی زندگی کے جس شعبے میں, جس فیکلٹی میں, چاہے فائنینشیل ہو, ازدواجی لائف ہو, میرڈ لائف ہو, جس چیز میں آپ قدم رکھو اخلاق اچھا کر لو. I can say with lot of confidence, if you have good character, whatever you have ambition, inshallah you will be perfect in your vision. One day I will say you lot of confidence. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس رب کو